بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا مہینہ جاری ہے الحمدللہ، اور کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ہیں، اور ہمارا یہ خصوصی پروگرام جو ماہ رمضان میں جاری رہا دورہ ترجمہ قرآن، وہ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک خاص پہلو کے اعتبار سے جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے کہ ماہ رمضان میسر بھی آیا، اور ایمان عافیت صحت کے ساتھ۔ یقیناً بہت سارے حضرات و خواتین کو کچھ عوارض کا معاملہ رہا، اور کچھ کے لیے یقیناً ایک ایسی معذوری کا معاملہ بھی کہ بہرحال جس کے نتیجے میں کچھ عبادات بجا لانا ان کے لیے مشکل رہا۔ لیکن دین ہمارا بڑا پیارا ہے، معذورین کے لیے رخصتیں ہوا کرتی ہیں، اور جن کی مجبوری آ جائے ان کے لیے شریعت آسانیاں بھی عطا فرماتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا بھئی آج ہمیں کیا پڑھائیں گے آپ؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کا مصحف میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ کچھ دیر بعد استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس وقت میں آپ کے سامنے ترتیب رکھ رہا ہوں کہ آج ہم اس پورے سیگمنٹ میں جو تقریباً 12 بجے تک جاری رہے گا کیا کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس ماہ مبارک میں کیو ٹی وی کو سعادت ملی ہے کہ الحمدللہ 29 راتوں میں قرآن پاک کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ یہ دورہ ترجمہ قرآن، اس کا کچھ پس منظر اور تعارف اور کچھ ہدیہ تشکر بھی میں یہاں پر انشاءاللہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کی کچھ تاریخ ہے، کچھ اشارتاً بات آئی، مگر ماہ رمضان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ترجمہ مکمل کرنا تھا تو زیادہ تفصیلات کا موقع نہیں تھا۔ آج آپ کے سامنے تھوڑی وضاحت رکھیں گے۔ تو دورہ ترجمہ قرآن یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کیسے اس کا آغاز ہوا، اور کیو ٹی وی کو یہ سعادت کیسے ملی، اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ پھر آج تو 30ویں شب ہے ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ جی کسی کا کچھ قرآن پاک کا کچھ حصہ رہ گیا ہو۔ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوا کہ ذرا افسوس ہو رہا تھا کہ جناب وہ 1.5 پارہ رہ گیا اور تکمیل نہیں ہو رہی، تو امید ہے گھر میں بھی ہمارے خوشی ہوگی کہ ایک رات اور مل گئی، ماہ رمضان مل گیا تو وہ 1.5 پارہ بھی مکمل ہو جائے گا، تکمیل بھی ہو جائے گی، قرآن پاک کی دعا کا بھی اہتمام ہو جائے گا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے سوچا تھا یا سوچ کے رکھا ہوگا بھئی یہ مجھے صدقہ اللہ کی راہ میں کرنا تھا، یہ خرچ اللہ کی راہ میں کرنا تھا، رمضان میں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ایک اور رات دے دی، ایک اور دن اللہ نے عطا فرما دیا، تو ہم اس پہ خوشی منائیں۔ افسوس تو نہیں ہو رہا نا جی، ایک روزہ اور رکھنا پڑے گا، ہم اس پہ خوشیاں منائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور ان اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ عید بھی منانی ہے، اور عید کی بھی رات آئے گی جس کو لیلۃ الجائزہ، یہ جائزہ اردو والا نہیں عربی والا ہے، جائزہ عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے، تو وہ انعام کی رات لیلۃ الجائزہ، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ ہم کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ عید الفطر کی رات ہوگی۔ جب رات پر بات کریں گے تو دن پر بھی بات کریں گے، یعنی عید الفطر کا دن، اس کے حوالے سے عید کی اہمیت، عید کا فلسفہ، عید کی تاریخ، اس پر تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پھر عید بنانے کے آداب بھی ہیں، تو آداب بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد رمضان شریف تو چلا گیا اور ماہ شوال شروع ہو گیا، تو رمضان کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو رمضان کے بعد کرنے کے بہت سارے کام ہیں، کچھ کا یہاں پر ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہم 2 روزوں کا آپ کے سامنے ذکر کریں گے، ہے نا عجیب سی بات، 2 روزے، ہاں 2 روزوں سے مراد ایک روزہ ماہ رمضان کا، ایک روزہ پوری زندگی کا، اس پر بھی انشاءاللہ کلام کیا جائے گا۔ پھر ایک اور اہم نقطہ، ماہ رمضان تو رخصت ہو رہا ہے، لیکن ماہ رمضان کا تحفہ قرآن پاک ہمارے پاس رہے گا، تو اس قرآن پاک کے تحفے کی قدر کرنا، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس قرآن پاک سے تعلق کیسے مضبوط کیا جائے اور اس کے حقوق کیسے ادا کریں، اس کے حقوق ہیں کیا، اشارتاً دورہ ترجمہ قرآن میں بات ہوئی، آج تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کلام ہوگا۔ پھر ایک اور اہم بات، ابھی تو پیارا پیارا مہینہ رمضان مبارک کا، سب بہت اچھے بچے بنے ہوئے، آج دن میں کچھ مساجد میں بیان بھی تھا تو وہاں پہ جملہ زبان پر آ گیا، ماہ رمضان میں سب اچھے بچے بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ نمازیں بھی سب ادا کر رہے ہیں، فرض کیا نوافل بھی ادا کر رہے ہیں۔ چاند رات کو کیا ہوگا مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، عید کی صبح فجر میں کیا حاضری ہوگی معلوم ہے نا۔ تو رمضان کے بعد ایک ماحول رہے گا نہیں، ابھی ایک ماحول ہے ماہ رمضان میں، تو آسانی ہے خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی۔ اب وہ ماحول جب نہیں رہے گا تو پھر کیا کریں، تو پھر ماحول بنانا پڑے گا، وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے یہ کام کرنا پڑے گا، تو اس دینی ماحول کے اختیار کرنے یا اجتماعیت کو اختیار کرنے، دینی جماعت، دینی اجتماعیت میں شامل ہونے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے۔ اور پھر آخر میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وقت ہوگا ہمارے پاس، ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب حفاظ قرآن پاک تلاوت فرماتے ہیں تراویح میں تو آخری رکعت جب ہوتی ہے تکمیل قرآن پر، تو وہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ البقرہ کی کچھ آیات بھی تلاوت کرتے ہیں، وہ ذرا طویل ہو جائے گا معاملہ، ہم سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کریں گے۔ اور ایک دو ایسی باتیں میں توجہ دلانا چاہوں گا کہ جس سے ہمارا شوق بڑھے گا قرآن پاک کے سیکھنے کے اعتبار سے۔
تو یہ تو میں نے لسٹ ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ کے ذہن میں سوال ہوگا نا کہ آج کیا ہوگا دورہ ترجمہ قرآن میں. تو شروع میں بھی بات دورہ ترجمہ قرآن کی اور آخر میں بھی دورہ ترجمہ قرآن کے ذیل میں قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ کر لیں گے. درمیان میں لیلۃ الجائزہ، عید الفطر کے آداب کا معاملہ، رمضان کے بعد زندگی، 2 روزوں کا معاملہ، قرآن پاک جو کہ تحفہ رمضان ہے اس پر کلام، قرآن پاک کے حقوق، دین اجتماعی سے جڑنا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہمارے آپ کے سامنے آئیں گی. یہ تو ہو گئی سمری. تو اب چلتے ہیں تھوڑا سا آگے. آج تھوڑا سا نشست کو ہم ذرا ہلکے لائٹ موڈ میں رکھیں گے. لائٹ موڈ سے مراد قرآن کا اپنا ایک اعجاز ہے، قرآن کا اپنا ایک فلو ہے، قرآن کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور آگے سے ہمارے کنٹرول روم سے بات بھی آتی ہے. بھائی 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں، 1 منٹ باقی رہ گیا، جلدی سے وقفہ لینا ہے. وہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، سارے جو پریشرز ہوتے ہیں ان سب میں تو بہرحال ایک فلو میں چلنا ضروری تھا. آج تھوڑا سا ذرا سہولت ہے کہ وہ اس طرح کا پریشر نہیں ہے، وہ کہ بریکس بیچ میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بریک کا موقع بھی رہے گا، لیکن یہ کہ سہولت سے بات ہم کریں گے. تو آئیے آج کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلے دورہ ترجمہ قرآن، اس کا تھوڑا پس منظر، تعارف اور ہدیہ تشکر بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں. اچھا پہلے آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کل جب آخر میں دعا ہوئی تھی تو ایک مقام میں نے دعا کے درمیان میں پڑھا تھا، بلکہ آغاز میں، تو میں 2 مقامات، ایک قرآن پاک سے اور ایک حدیث مبارک سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورۃ الاعراف ہے قرآن حکیم میں، اور اس کی آیت نمبر ہے 43. الاعراف آیت نمبر 43. اچھا ایک بات یاد دلا دی اللہ تعالیٰ نے، پورے ماہ رمضان میں خاص طور پر جب ہمیں کور کرنا تھا تو اور اسپیڈ تھوڑی آپ کو تیز بھی محسوس ہوئی، تو میں نے بار بار گزارش کی تھی کہ اپنا نسخہ قرآن پاک کا رکھیں. میں آپ کو کھول کے تو شاید نہ دکھا سکوں، لیکن اس نسخے کے اندر بھی نوٹنگ موجود ہے الحمدللہ. تو میں نے گزارش کی تھی کہ قرآن پاک کا نسخہ سامنے رکھیں، نوٹس لیں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور کچھ حوالے دیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آئندہ ان کو ریفر کر سکیں. تو ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 43 جنت والوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جنت والے اللہ کے فضل سے جنت پہنچ جائیں گے تو ان کی زبان پر شکر کا ترانہ ہوگا. وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت ہمیں عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. اچھا اب ایک بات نوٹ کر لیں، یہ ابھی پہلا آج کا سیشن ہے، یعنی 25 منٹس کے سیشنز ہمارے ہوا کرتے ہیں. اس میں یہ آیت کا حوالہ آ گیا الاعراف 43. آخر میں جب سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کا ذکر آئے گا تو اس آیت کا حوالہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ دیا جائے، لیکن تفصیل یہاں پر آ رہی. جنت والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے یہاں جنت میں داخلے تک کی ہدایت عطا فرما دی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں ہدایت نہ دی ہوتی. اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے. اور ہدایت کی کس قدر ضرورت ہے؟ جنت میں داخلے تک ہدایت کے ہم محتاج ہیں. ایک بات تو وہاں شکر کے ترانے ہوں گے، گویا کہ دنیا میں بھی اللہ نعمت عطا فرمائے، بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو کل مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم نے دعا کی تھی تکمیل قرآن کے موقع پر، میں نے الفاظ پڑھے تھے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام شکر تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور جس کے فضل سے، جس کی توفیق سے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق مل گئی، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تعالیٰ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی. تو یہ اگر ماہ رمضان کی 29 راتوں میں، اور یہ تقریباً ہم نے پچھلے 2 سالوں میں کیلکولیشن کی ہے، میکسیمم 62 گھنٹے بنتے ہیں، 60 سے 62 گھنٹہ، میکسیمم 63 تک لے جائیے. بس یہ 60 سے 63 گھنٹوں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ ترجمہ قرآن کی تکمیل، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. نہ ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کو سمجھ آتی ہے، نہ ہمارے اور ٹیم ممبرز کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے، اور واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا. اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے. ایک دعا حدیث اور بھی ہیں، ایک دعا پیش کر رہا ہوں. احادیث مبارکہ میں دعائیں آئی ہیں شکرانے کی. جب کوئی کام پایہ تکمیل کو پہنچتا اور مکمل ہو جاتا گویا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کلمات بھی ادا فرماتے الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ وتتم الصالحات. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے، اس کی عزت و جلال کے ساتھ جس کی توفیق سے تمام نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں. یہ اتنا بڑا کام یہ محض اللہ کے فضل سے پائے تکمیل کو پہنچا، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. پھر قرآن پاک بتاتا ہے شکر کا فائدہ تمہیں کو ہوگا، اللہ کو شکر کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے. اللہ تعالیٰ تو غنی بے نیاز ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر ادا کرو گے مزید نعمت تمہیں میں عطا کروں گا، شکر ادا کرو گے مزید نعمت عطا کروں گا. تو جو مل گیا اس پر شکر ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں عطا فرمائے گا. اب
ایک ہدیہ تشکر چلے فوراً اسی وقت ہم پیش کر لیتے. ہم نے دعا بھی کی تھی اور ہم پیش بھی کر دیتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کیو ٹی وی کی انتظامیہ اور کیو ٹی وی کے جو مالکان ہیں حاجی عبدالروف صاحب اور ان کی فیملی، ماشاءاللہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بڑی محبت ہے اور قرآن پاک اور دین کی خدمت کا جذبہ ہے، اور یقیناً انہی کی سرپرستی میں اور ان کے تعاون سے، ان کی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سعادت ہمیں یہاں پر میسر آئی ہے. اللہ تعالیٰ حاجی عبدالروف صاحب کو، ان کے گھرانے کو، ان کے بزرگوں کو جو دنیا سے تشریف لے گئے ان کو اپنی رحمت برکت عطا فرمائے. جو گھرانے کے افراد حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رحمت برکت عطا فرمائے اور اس خدمت قرآنی کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توشہ آخرت بنائے. اسی طرح ہمارے بہت سارے ساتھی، ہمارے کنٹرول روم میں ہمارے بہت سارے ساتھی، سب کے نام لینے میں ایسا نہ کسی کا نام رہ جائے جی، تو میں نام تو نہیں لیتا، لیکن بہرحال وہ ساتھی ہمارے اس وقت موجود ہیں ٹرانسمیشن میں، اور یہ ٹرانسمیشن جب ٹرانسمٹ ہوتی ہے تو کنٹرول روم کا معاملہ، کیمرے کا معاملہ، لائٹنگ کا معاملہ اور ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے اور کمیونیکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور نہ جانے کتنے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے، وہ مجھے بھی زیادہ معلوم نہیں ہے، وہ ہمارے ٹیکنیکل سائٹ کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں. جتنے ہمارے ساتھیوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. ہم دعا کر سکتے ہیں، اجر تو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما سکتا ہے. اسی طرح کانٹینٹ آپ دیکھتے رہے، اس کانٹینٹ کی ڈیولپمنٹ میں ہمارے قرآن اکیڈمی کے ساتھیوں کا بڑا تعاون رہا الحمدللہ، اور کانٹینٹ تیار کرنا، اس کو ڈیلیور کرنا، اس کو پریزنٹ کرنا، دن رات انہوں نے محنت کی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور نہ جانے کتنے لوگوں کا اس میں تعاون ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا، یہ شکرانہ کیوں ادا کرنا واجب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو اللہ ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے محنت کی، اسکرین پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن اسکرین کے پیچھے کتنی محنتیں ہیں اس کا ہم سب کو اندازہ نہیں ہے، انہی کو اندازہ ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور یقیناً یہاں میں شکر ادا کروں گا اور دعا کروں گا ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جن کے ماضی میں طویل دروس قرآن کیو ٹی وی پر برسوں ماشاءاللہ نشر ہوتے رہے اور پوری دنیا نے اس سے استفادہ کیا. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اسی طرح ہمارے اور اساتذہ ہیں، یہ نوید احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کچھ عرصے ماضی میں عربی گرامر کے کلاسز ماشاءاللہ کیو ٹی وی پر ان کی نشر ہوئی، پوری دنیا نے اس سے بڑا استفادہ کیا تھا. ان کی بھی بڑی محنت ہے. اللہ ان سب کو اور جتنے لوگوں نے محنت کی، تعاون کیا، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اب آئیے تھوڑا سا ہم آپ کے سامنے پس منظر رکھیں. دورہ ترجمہ قرآن یہ باقاعدہ ٹائٹل ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1984 میں سلسلہ شروع کیا تھا لاہور میں، اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہم قرآن کی تلاوت کر تو رہے ہیں، تراویح میں، نماز تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہے الحمدللہ، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اور جب ہم نبی کریم علیہ السلام کا قیام اللیل تہجد کا اہتمام دیکھتے ہیں، وہ تو 1/3 رات سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا تھا، اور صحابہ کرام کی تراویح، اچھا، اور اللہ کے پیغمبر کا 1/3 رات صلی اللہ علیہ وسلم، آدھی رات اور 2/3 رات، اور ماہ رمضان میں پوری رات اللہ کے رسول قیام فرماتے تھے. تو ہمارا معاملہ تراویح کا تو 1.5 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہیں. پھر صحابہ کرام کی تراویح تو پوری رات چلتی تھی، اللہ اکبر کبیرہ. تو ہمارے تراویح تو ہو رہی ہے لیکن ہم بہت جلد فارغ ہو جاتے ہیں، جبکہ رات قرآن پاک کے ساتھ بسر ہونی چاہیے. اور نمبر 2، ہمیں معلوم نہیں ہو رہا کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. تو کیا اچھا ہو، ڈاکٹر اسرار صاحب نے سوچا رحمۃ اللہ علیہ، کیا اچھا ہو کہ ہم قرآن پاک کا ترجمہ بھی ساتھ بیان کر دیں. اور تراویح کا لفظ ترویح سے بنا ہے، بڑا پیارا ایک نقطہ سمجھیے گا. تراویح کا لفظ ترویح تھوڑا سا آرام کرنا. تو ہمارے اسلاف و بزرگوں کا معمول یہ ہوتا تھا، 4 رکعت تراویح کے بعد وقفہ ہوتا تھا، کوئی نوافل ادا کرتا، کوئی تراویح ادا، کوئی معاف کیجیے گا تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا، اذکار کا اہتمام کرتا، دعاؤں کا اہتمام کرتا، پھر 4 رکعت تراویح ہو جاتی، پھر ایک گیپ آتا، ترویح تھوڑا بیٹھ جاتے، آرام کرتے، وقفہ ہوتا، اور پھر کوئی نوافل ادا کر لیتا انفرادی طور پر، کوئی دعا کرتا، کوئی تلاوت کرتا، پھر 4 رکعت، یوں پوری رات ان کی قرآن کے ساتھ بسر ہوتی. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ سوچا کہ بھائی یہ جو تراویح کے درمیان گیپ ہے اسی کو استعمال کر لیتے. تو انہوں نے ترتیب یہ فرمائی کہ 4 رکعت تراویح میں جتنا قرآن پڑھا جائے گا، پہلے اس کا ترجمہ تشریح بیان ہوگا، پھر 4 رکعت تراویح ادا کریں گے، پھر بیٹھیں گے، 4 رکعت اگلی اس کا ترجمہ تشریح پہلے بیان ہوگا، پھر 4 رکعت تراویح، تاکہ ابھی ترجمہ سنا تھوڑی تشریح کے ساتھ، اب قرآن پاک نماز میں سنیں گے تراویح کی تو توجہ رہے گی انشاءاللہ. پھر بیٹھیں گے، ترجمہ تشریح، پھر 4 رکعت. یوں انہوں نے شروع کیا تھا گرمیوں کی راتوں میں لاہور میں. اس وقت تو سحری کے پہلے تھوڑا وہ فارغ کیا کرتے تھے لوگوں کو. بہرحال یہ ہے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا، نماز تراویح مع ترجمہ قرآن، نماز تراویح مع ترجمہ قرآن. اور الحمدللہ پاکستان میں 150 سے زیادہ مقامات پر اس سال بھی اس طرح کی محافل کا انعقاد ہوا، اور الحمدللہ وہاں پر 29 راتوں میں قرآن پاک کی تکمیل کا معاملہ. اب یہ 29 راتوں کو بھی سمجھیں، ماہ رمضان مبارک کی 29 راتوں میں ترجمہ قرآن کی تکمیل.
یہ 29 راتوں میں اگر تو تراویح کی ترتیب رکھیں، اس ترتیب کے مطابق روزانہ سمجھے کو 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. نماز عشاء ہے، ترجمے کا بیان تراویح، ترجمے کا بیان تراویح، ترجمے کا بیان تراویح، اور پھر مکمل اس کا ہونا. تو اس کو بھی ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، 150 گھنٹہ بنتا ہے. اور 150 گھنٹوں میں 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل، ایک حافظ صاحب جو سناتے ہیں وہ، 2 جو مدرس بیان کرتا ہے وہ ہر آیت تلاوت کرے گا، اور 3 اس کا ترجمہ بیان کرے گا. پھر تشریح بھی کئی آیات کی ہوتی ہے الحمدللہ. 3 قرآن پاک کی تکمیل صرف 150 گھنٹوں میں تراویح کے ساتھ. یہ تو رہا جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ شروع کیا، اور اللہ مجھے بھی ان کے شاگرد ہونے کے ناطے اللہ کے فضل و کرم سے بس یہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں، کچھ اور نہ اس سے مقصود لیجئے گا. سن 2000 سے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، کراچی میں مختلف مقامات پر 20 سال تک تو وہ ترتیب کے مطابق ہم چلتے رہے. پھر کیا ہوا؟ پھر آ گیا ماہ رمضان المبارک کا معاملہ، 2020 کا معاملہ، اور پھر 2021 کا معاملہ بھی، اور آپ کو اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کووڈ کا معاملہ، کرونا کی وبا کا معاملہ پھیل گیا. تو 2020 پھر 2021 اور آج ہم بیٹھے ہیں 2022. 2020 میں ایسا ہوا کہ بہت سارے مقامات پر وہ تراویح کا سلسلہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ کووڈ کا معاملہ آ گیا تھا. وہ پبلک پلیسز پہ کوئی اس طرح کا امکان نہیں رہا، بہت سارے اکثر ہی مقامات پر نہ ہو سکا. ہمیں فکر بھی رہی، تو پھر ایک خیال آیا، اور وہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے 4 نمبر پر، ان کو خیال آیا آصف حمید صاحب کو، کیوں نہ ہم کیو ٹی وی کی انتظامیہ سے ایک گزارش کریں کہ بھائی کیا اچھا ہو کہ اس پلیٹ فارم کو قرآن پاک کے ترجمے کے لیے بیان کیا جائے. اور الحمدللہ کیو ٹی وی کے انتظامیہ نے، حاجی عبدالروف صاحب نے اس درخواست کو قبول کیا اور بڑی شفقت فرمائی، اور وہ کہا جی ہاں آپ اس کو بیان کیجئے. اور ہم نے گزارش کی کہ اس کا نام یہی رکھیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے رکھا تھا، دورہ ترجمہ قرآن کا. جی بالکل اپرووڈ ہے. اور الحمدللہ 2020 کے ماہ رمضان میں پہلی مرتبہ یہ سعادت یہاں میسر آئی، پھر 2021 کے رمضان میں سعادت میسر آئی، اور کل 29ویں شب میں محض اللہ کے فضل سے تیسری مرتبہ 2022 میں یہ سعادت یہاں کیو ٹی وی پر میسر آئی. تو ایک سوال آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہوگا، آج میں اس کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو نماز تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن شروع کیا تھا، آپ تو کیو ٹی وی پہ دورہ ترجمہ قرآن بیان کر رہے ہیں، آپ کی تراویح کدھر گئی؟ سوال آ سکتا ہے نا جی. تو آج اس کا جواب ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمارے گھر میں حفاظ ہیں ماشاءاللہ، بیٹیاں بھی اور بیٹا بھی حافظ ہے. تو کیو ٹی وی پر یہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے بعد میں گھر جا کر اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح ادا کرتا رہا الحمدللہ. اور ہم رات کو 12:30 سے 2 بجے کے درمیان میں روزانہ ایک پارہ کم و بیش اس کی تلاوت کا اہتمام تراویح میں کرتے تھے. کلیئرٹی ہو گئی؟ کلیئرٹی ہو گئی جی الحمدللہ. کہ بھائی ہمیں تو بتا رہے ہیں آپ کہ نماز تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن 20 سال تو آپ نے بیان کیا اس ترتیب سے کہ ترجمہ اور تراویح، ترجمہ اور تراویح. اب تراویح کہاں چلی گئی؟ تو اب تراویح کہیں نہیں گئی، ادھر ہی الحمدللہ. تو یہاں سے بیان کرنے کے بعد ہم گھر جاتے اور گھر میں بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ تراویح کا اہتمام ہوتا. اور کل 29ویں شب میں ادھر بھی تکمیل ہوئی، ادھر گھر میں بھی الحمدللہ تراویح میں تکمیل کا معاملہ ہوا. بیٹیاں بھی ماشاءاللہ 2 ہماری بلکہ 3 بیٹیاں حافظہ ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی اپنے ترتیب کے مطابق اس کا اہتمام کرتی رہی ہیں. بہرحال یہ اللہ کی نعمت کا اظہار. کل آیا تھا نا ذکر، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی، یہ تو حضور سے مخاطبت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تذکرہ کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کیو ٹی وی پر دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت میسر آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی تاریخ میں اپنی نوعیت کا واحد اور منفرد پروگرام ہے. ہاں اسی کیو ٹی وی پر ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو دورہ ترجمہ قرآن 1998 کا ریکارڈڈ ہے، وہ کئی سال تک نشر ہوا، دنیا نے اس سے استفادہ کیا. وہ 108 گھنٹے اور جو بیان القرآن کے نام سے مشہور ہے، اور دنیا اس سے واقف ہے الحمدللہ، آڈیو میں، ویڈیو میں، پرنٹ شکل میں بھی موجود ہے. وہ اپنی جگہ ریکارڈڈ ہے، لیکن وہ ریکارڈڈ تھا برسوں کیو ٹی وی پر ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان القرآن، قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ نشر ہوا. لیکن لائیو ٹیلی کاسٹ اور ماہ رمضان اور 29 راتیں اور محض 62 گھنٹے، یہ بہرحال ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. چنانچہ یہ سعادت الحمدللہ کیو ٹی وی پر میسر آئی. اب ذرا تھوڑا سا اس کو اینالائز کیجئے. ہمیں تھوڑا بہت، اچھا جی ہمیں کوئی زیادہ شوق نہیں ہے کہ جناب کتنے لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا، یہ کیا، ہمیں اس کی بالکل فکر نہیں. ہمارے پیش نظر یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی خدمت لے لے
اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ لیکن بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں مسلمان بھائی بہنیں ہمارے آباد ہیں اور جو اردو سمجھتے ہیں الحمدللہ، انہوں نے اس سے استفادہ کیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بہت سارے مقامات پر فزیکلی اسکالرز یا اہل علم اویلیبل نہیں ہیں، تو یہ ایک نعمت ہے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے ذریعے دنیا کے 150 ممالک سے زائد میں الحمدللہ یہ ٹیلی کاسٹ جاری ہے اور لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تشریح سننے کا موقع میسر آیا، اور یہ صرف ایک ہی مہینے کے اندر 29 راتوں میں، محض تقریباً 62-63 گھنٹے میکسیمم ان کے اندر یہ تکمیل، یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی سلسلہ ہوا۔ آئیے تھوڑی سی ترغیب و تشویق کا معاملہ بھی رہے۔ جب بندہ قرآن پاک سے جڑتا ہے تو کیا کیا فضائل اس کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا تھا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ قرآن پاک اللہ کے فضل سے عطا ہوا اور یہ اللہ کی رحمت سے عطا ہوا، اس کے ملنے پر لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو فارچونیٹ سمجھنا ہے، خوش نصیب سمجھنا ہے، سعادت مند سمجھنا ہے، تو قرآن پاک کے عطا ہونے پر کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک میں؟ 6236۔ جی کتنی ہیں؟ 6236 سنی ہوئی کیا ہیں آپ نے؟ ہاں مجھے معلوم ہے، ہم نے سنی ہوئی ہے 6666۔ تو کریکشن کر لیں اور چیک بھی کر لیجئے گا، ابھی تو ایک دن اور ہے نا، ماہ رمضان کا وقت ہوگا ہمارے پاس۔ چیک کیسے کریں؟ ہر سورت کے آخر میں اس کا آخری آیت نمبر ہوتا ہے نا، تو کیلکولیٹر پہ کر لیں، اب تو اسمارٹ فون پہ بھی کیلکولیٹر ہے، اور ہم بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں ویسے، بہت آپس کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہم اتنے اسمارٹ ہو گئے کہ 4 فگر اب ہم دماغ میں جمع بھی نہیں کر سکتے، ہم اتنے اسمارٹ ہو گئے، تو چلے اسمارٹ فون استعمال کر لیں گے۔ الفاتحہ کی کتنی ہیں؟ 7 ہیں، البقرہ کی 286 ہیں، آل عمران کی 200 ہے، آخر میں آ جائیں سورۃ الفلق میں 5 ہے، سورۃ الناس میں 6، یہ آپ کیلکولیٹ کریں گے تو باٹم لائن آئے گا 6236۔ یہ 6236 آیات کی تلاوت ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ایک حرف کی تلاوت پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں، کرنے پر بھی سننے پر بھی ثواب ملتا ہے الحمدللہ۔ آپ نے سنا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ ایک ایک حرف کی، اور پھر رمضان شریف ہو تو ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ ثواب اپنی جگہ پر ہے۔ پھر ایک آیت کا سمجھنا، ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہیں، یہ تو ہے جامع ترمذی شریف کی روایت۔ ایک آیت کو سمجھے تو کیا ہے؟ حدیث ابن ماجہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا، قرآن حکیم کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں ترجمہ بھی، تھوڑی وضاحت بھی، بات پتہ چل جائے کیا کرنے کو کہا گیا، کس سے روکا گیا۔ ایک آیت قرآن پاک کی سمجھنا 100 رکعت مراد نفل سے زیادہ افضل ہے، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا سعادتیں ہمیں ملی ہیں جو قرآن کی سیکھنے سکھانے میں لگ جائے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ جو سیکھیں قرآن اور سکھائیں دوسروں کو، یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگ ہیں۔ اور سنیں، آپ نے محسوس کیا ہوگا دعا بہت مختصر ہوتی تھی، مجھے بھی فیل ہوتا تھا دعا کے لیے بہت کم ٹائم رہ جاتا، کیا کریں، وہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی مکمل کرنا ہے اور سارے پریشرز وہ جو ہے نا وقت مکمل ہو رہا ہے، پھر دوسرے پروگرامز بھی آنے ہیں اینڈ سو آن، ان سب کے ساتھ اللہ نے پورا کرایا۔ تو کبھی کبھی آپ کو بھی فیل ہوتا ہوگا، مجھے بھی فیل ہوتا ہے دعا بہت مختصر ہوئی۔ اب آئیے ایک تسلیات سن لیں۔ حدیث ہے بہقی شریف میں، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو قرآن حکیم میں مشغول رہا، قرآن کریم میں مشغول رہا، مصروف رہا، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا اینڈ سو آن، جو قرآن کریم میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بغیر مانگے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ تسلی ہو گئی؟ جو قرآن میں مشغول رہا، حدیث مبارک میں ہے، اور دعا نہ کر سکا، اللہ کی ذات بڑی غیور ذات ہے، اس کے کلام کے ساتھ تم لگے ہو نا، تو جو قرآن میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اسے مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ یہ ساری برکتیں ہمیں میسر آئیں، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور میں پوائنٹس کچھ لکھ کر آیا ہوں، آپ اسکرین پر بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے، بندوں کا شکریہ بھی لازم ہے، ہم پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ مالک اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے، تمام شکر تیرے لیے ہے کہ تیرے فضل سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا، اور پھر سے ہماری کیو ٹی وی کی انتظامی، ہمارے تمام یہاں کے ساتھی جنہوں نے محنت کی ہے، ٹیکنیکل اسٹاف، ادروائز قرآن اکیڈمی کے ساتھی اور جتنے لوگوں نے محنت کی ہے، میں پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہیں اپنی برکت عطا فرمائے۔
تو یہ ناظرین کرام ہوا دورے ترجمہ قرآن کا تھوڑا سا پس منظر جو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ شروع کیا، اور وہ معروف تو ہے تراوی اور ترجمہ، تراوی اور ترجمہ اور تراوی اور ترجمہ، لیکن بہرحال یہ QTV کا سعادت کا پہلو ہے کہ تیسرا سال کنزیکٹیو ہے 2020 21 اور اب یہ 2022 کہ QTV کو سعادت ملی ہے کہ 29 راتوں میں قرآن پاک دورہ ترجمہ قرآن کے اس پروگرام میں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں مزید رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو ایک وقفے کا وقت آ گیا ہے، تو وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات رہتی، اور یہ دورہ ترجمہ قرآن کی عنوان سے پروگرام رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔